نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد یا صاحب الناہور کل ناصری في السمع والأعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر رضی اللہ عنہما۔ معزز سادات اعظام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ آپ کے یہاں حضرت علامہ جلال الدین قادری صاحب علیہ الرحمہ کی کوشش اور دیگر علماء کی کوشش پھر اس مجلس کو جاری رکھنے میں بہت بڑا کردار ادا کرنے والے جناب صوفی میزان الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی قابل مبارکباد ہیں کہ تقریباً 37 سال کا عرصہ ہو چکا اور باقاعدہ یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، اور یہ وہ محفل ہے ان لائٹ آف دی حدیث آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نیکوں کے سردار عام نیک بھی نہیں، عام صالح بھی نہیں، صالحین کے سردار سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار کا ذکر اور صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، آئیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ اشعار یاد بھی ہوں گے، تو آپ ہو سکے تو ساتھ پڑھیے گا بھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان
رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، محرم شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر محرم شریف میں ہوتا ہے، اور ہم اور آپ جس مقصد سے جمع ہوئے ہیں اہل بیت اطہار، اور ان میں بھی خصوصاً سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، مجھے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن، حدیث اور تفسیر کی روشنی میں پیش کرنی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا شہادت کربلا کا، اور اس کے بعد جتنے اسلامی تاریخ میں واقعات ہوئے، کئی مسلمانوں نے کئی طرح کی قربانیاں دی، اپنی جان، مال، زندگی تک قربان کر دیے، اور ان سب میں ایک چیز نمایاں نظر آتی تھی، وہ ہے اخلاص، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان دے دینا اور اپنا مال قربان کرنا۔ تو جب ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ کی رضا حاصل ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو، یہی مقصد ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی عمل کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کا راضی ہونا یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام احوال سے باخبر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کئی جگہوں پہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا یہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے عمل کرنا، اس کے تعلق سے ایک چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب حضور کی رضا ہم چاہتے ہیں، وی آر سیکنگ دا پلیزر آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی رضا چاہنے کے لیے حضور کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں۔ حضور کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہوگا تبھی وی کین ایکسپیکٹ دا پلیزر آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا جاننا وہ تو اٹل ہے، اس میں کسی کو کسی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن معاملہ کہاں آتا ہے کہ whether our Nabi is aware of your actions, whether our Nabi sallallahu alaihi wasallam is aware of your intentions for which you are seeking the pleasure of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam۔ اس پر علماء کرام کی موجودگی میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا، اس امید پر کہ کچھ غلطی ہو جائے تو ضرور میری اصلاح فرمائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے نبی جس طرح ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي، جس طرح آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت و سماوات دکھا رہے ہیں۔ So whatever is in the heavens, whatever is in the earth، پوری کائنات میں کیا کیا چیز ہیں، کون کون سی اللہ کی مخلوق ہیں،
وہ سب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف دکھا دیا، یہ نہیں، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، بلکہ نوری. ایون ناؤ ابراہیم علیہ السلام is observing everything what is in the universe. ہر چیز کا ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. وَكَذَلِكَ نُرِي استمراری ہے، اب بھی دکھا رہے ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت پیاری بات فرما دی کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. مطلب کیا ہوا اے نبی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں، آپ بھی پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. So everything is under the vision of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس آیت کی تفسیر اور دیکھ لیجئے. آپ تفسیر قرطبی اٹھا لیجئے، بہت فیمس تفسیر ہے. تفسیر خازن ہے، در منصور ہے، دیگر تفاسیر ہیں. لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں ان کی تفسیر زیادہ پیش کرنا پسند کرتا ہوں جن کو دوسرے مانتے ہیں، جن کو وہابی، سلفی، اہل حدیث فالو کرتے ہیں. ان کی تفسیر سے میں پیش کرنا اس لیے پسند کرتا ہوں کہ کم سے کم تمہارے امام کی بات کو سن کے سنی بن جاؤ. ہماری بات سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہارے امام کی بات کو سنو اور جان لو کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کیسے باخبر رکھا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرون فرماتے ہیں انکلوڈنگ حافظ ابن کثیر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات رکھ دی، اور اس میں ایک جملہ ہے اعمال الخلائق، اعمال الناس نہیں، انسان کے عمل نہیں، اعمال الخلائق. جتنے مخلوق ہیں ان تمام مخلوق کے جتنے عمل ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اور اللہ کی عطا سے، جب سے اللہ نے چاہا تب سے اور آج تک، یہاں تک کہ ہماری اس محفل کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ چکے اور دیکھ رہے ہیں. دیکھ چکے پاسٹ ٹینس میں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں. اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ بھی حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے کہ اے وہابیو سن رہے ہو تو آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ. حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم فرمایا، مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی، everything became apparent، وَعَرَفْتُ، اور تمام چیزوں کو میں نے پہچان لیا. اب میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں سب کو پہچانتا نہیں. دیکھنا اور ہے، ریکگنائز کرنا اور ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی، صرف چٹاگونگ کی بات نہیں ہے، پوری کائنات کو میں نے دیکھ لیا اور کائنات کو ریکگنائز کر لیا. تو ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے آج بھی موجود. ایک اور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اس آیت کریمہ میں جو لفظ شاہدن ہے، جہاں رب نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ اے حبیب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، پریزنٹ وٹنس بنا کر بھیجا. تو اے وہابی فالوورز، یہ نہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کہا ہے. اگر یہ کہو گے تو اس کا مطلب تم نے تفسیر نہیں پڑھی. اگر ایسا کہو گے تو اس کا مطلب تم نے حدیث نہیں پڑھی. آئیے تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کون سی تفسیر چاہیے. طبری چاہیے، بیضاوی چاہیے، نصفی چاہیے، خازن چاہیے، ابو سعود چاہیے، کون سی تفسیر چاہیے؟ ارے ابن کثیر چاہیے. جس تفسیر کو چاہو جو ریکگنائزڈ ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لو. مفسرون فرماتے ہیں شاہدن کا معنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہو شاہد فی الدنیا باحوال الاخرہ.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں آخرت میں جو کچھ ہونے والے ہیں ان سب کے گواہ ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بھی گواہ ہیں، نار جہنم کے بھی گواہ ہیں، صراط میزان ہر چیز کے ہمارے آقا گواہ ہیں۔ تو ہمارے نبی بظاہر دنیا میں ہیں، لیکن پوری کائنات ہی صرف نہیں، آخرت میں جو کچھ ہو چکا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، ظاہر فرشتے تو موجود ہیں، جنت بھی بنی ہوئی ہے، اور جو بعد میں ہونے والا ہے، جب انسان جنت میں جائے گا، کفار منافقین جہنم میں جائیں گے، وہ سب واقعات ہمارے نبی ایڈوانس میں دیکھ رہے ہیں، ایڈوانس میں دیکھ رہے ہیں اور آلریڈی دیکھ بھی چکے۔ اچھا، مزید فرمایا مفسروں نے کہ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے گواہ ہیں، اور دنیاوی زندگی میں کن کن چیز کے گواہ ہیں؟ کون ایمان والا ہے ہمارے نبی گواہ ہے، کون ایمان نہیں لایا وہ بھی ہمارے نبی گواہ ہے، کون اطاعت الہی میں ہے وہ بھی ہمارے نبی جانتے ہیں، اور کون گنہگار ہے وہ بھی ہمارے نبی جانتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تفسیر نہیں ہے، یہ بڑے بڑے مفسرون نے اپنی تفسیروں میں فرمایا ہے، اور ان تمام تفاسیر کا نچوڑ سیدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سامنے پوری کائنات رکھ دی ہے۔ زندہ باد۔ اب صحیح مسلم کی حدیث اٹھا لیجئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے جملوں پر غور کیجئے گا تاکہ آپ کسی سے بحث کرنے لگے تو آپ کے پاس جواب موجود ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، میری امت کے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے گئے۔ پیش ہوں گے کی بات نہیں ہے، کل کیا کرو گے پہلے سے دیکھ لیا۔ 60 ہجری کے بعد یزیدی امام عالی مقام کے ساتھ کیا کریں گے ہمارے نبی نے پہلے سے دیکھ لیا۔ 100 سال کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ کیسا ہوگا ہمارے نبی نے ایڈوانس میں دیکھ لیا۔ 1400 سال کے بعد ہمارا یہاں جمع ہونا، جامعہ احمدیہ سنیہ کا انعقاد ہونا، سنگ بنیاد کا ہونا، یہ بھی ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے دیکھ لیا۔ یہاں جتنے علماء مشائخ اکابر حاضر ہیں، ان سب کے تمام اعمال کو، ہم سب کے تمام اعمال کو ہمارے نبی نے پہلے سے دیکھ لیا۔ حدیث صحیح مسلم، عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، ارے عمل امتی نہیں ہے، میری امت کا ایک عمل نہیں ہے، اعمال امتی، جتنے بھی عمل ہے سب ہمارے نبی نے دیکھ لیا۔ So all the actions of ours not hidden in the sight of سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں مختصر بتا رہا ہوں اس لیے کہ آدھے گھنٹے میں گفتگو ختم کرنی ہے، باقی انشاءاللہ موقع ملا تو کل کنٹینیو کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز فرمائی، حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، اور ایک روایت میں ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں رہنا بہتر یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں دنیا سے جانا میرا یہ بھی بہتر ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ ہے ہمارے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے نیک عمل کو دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جب تمہارے گناہ میرے سامنے آئیں گے، ایک تو ایڈوانس میں دیکھ لیا صحیح مسلم کی حدیث، اور اس کے بعد کنٹینیوسلی دیکھ بھی رہے ہیں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں تمہارے اعمال میں دیکھوں گا، مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو دیکھ کر میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ، ایسے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آج بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ حضور ہمارے جیسے بشر، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں ان کا تذکرہ بدعت ہے، یہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسی جرت نہیں کر سکتا۔
آئیے اور مختصر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ہمارے نبی کے ازواج میں سے ایک زوجہ محترمہ، ان کے ہاتھ میں ترمذی شریف کی روایت، دیکھو یہ صحیح مسلم کا نام لیا، قرآن کریم کا نام لیا، تفسیر کا نام لیا، اب ترمذی شریف یہ بھی ون آف دا 6 بکس ہے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں مٹی دی تھی اور اس طرح ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ کہ جس دن میرے حسین کی شہادت ہوگی اس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوسری حدیث، اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل فرمایا، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل فرمایا، اور اسی طرح وہابیوں کے امام ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا۔ حدیث کا مفہوم، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی اور مبارک بال میں ڈسٹ ہے۔ اب یہ کہنا کہ ڈسٹ کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے متاثر ہوئے نہیں، بلکہ یہ کہو کہ ان ڈسٹ نے حضور کی پناہ لی ہے، حضور کی پناہ ان ڈسٹ غبار نے لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جب دیکھا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ او کما قالت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں اور میرے حسین کی شہادت ہو چکی۔ ایک اور روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں، امام حاکم نے المستدرک میں، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور غالباً امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ اور پہلے جو ام سلمہ والی حدیث بیان کی وہ بھی غالباً امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند میں نقل فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل کون ہے پتہ ہے؟ 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے نا۔ آج کل کے جو اہل حدیث ہیں غیر مقلد، ان سے کہیے کہ امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور اس واقعے کو اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الانصاف میں بھی نقل فرمایا۔ ایک شخص آ کر پوچھنے لگے کہ اے امام احمد ابن حنبل، ایک آدمی ہے جس کو 1 لاکھ حدیث یاد ہے۔ کتنی حدیث؟ 1 لاکھ۔ کیا وہ حدیث سے مسئلہ استنباط کر سکتا ہے؟ 1 لاکھ حدیث جس کو یاد ہو، کیا وہ مسئلہ حدیث سے نکال سکتا ہے؟ امام احمد فرماتے ہیں لا، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں۔ 1 لاکھ حدیث یاد، پھر بھی مسئلہ وہ استنباط نہ کر سکے۔ پھر سوال ہوا 2 لاکھ، تو بھی فرمایا لا۔ پھر آخر میں پوچھا کہ اگر کسی کو 5 لاکھ حدیث یاد ہو، تو فرمایا ارجو، مجھے امید ہے کہ وہ مسائل استنباط کر سکے۔ ابھی بھی کنفرم نہیں کرتے۔ ارے امام احمد ابن حنبل کے زمانے کے بڑے بڑے محدث جن کو 4 لاکھ حدیثیں یاد ہو، وہ مسائل استنباط نہیں کر سکتے۔ آج کا وہابی 10-15 حدیثیں یاد کر کے مسئلہ بدلتا ہے۔ کس نے تمہیں حق دیا کہ حدیث کی روشنی میں تم مسائل بیان کرو؟ حدیث سے مسائل مجتہد بیان کرتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے علماء ائمہ کرام بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے جیسے چاہو بیان کر دو۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، امام احمد نے بھی نقل کیا اس طرح کے واقعات کو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ایسا محسوس کہ حضور علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل تھا جس میں خون جمع تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ او کما قال، تو نبی پاک نے فرمایا میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، یہ میرا نواسہ حسین اور شہیدوں کا خون ہے، میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب ان حدیثوں سے کچھ باتیں 2-4 منٹ میں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نبی دنیا سے پردہ کر چکے تھے، اس لیے کہ ہجری 60 کے بعد کا واقعہ، لیکن حضرت ام سلمہ زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین، حضرت عبداللہ ابن عباس
مفسر قرآن جن کی قرآن کی تفسیر سب سے زیادہ اہم اور مشہور، یعنی قرآن کی تفسیر میں بڑا مقام رکھنے والے اتنے بڑے مفسر، اور حضور کی زوجہ محترمہ کا یہ فرمانا کہ ہم نے خواب میں حضور کو اس طرح دیکھا اور انہوں نے واقعے کو آگے بڑھایا، کیا پتا چلا صحابہ کا عقیدہ تھا کہ وصال کے بعد بھی حضور اپنے جسم کے ساتھ حیات ہیں اور جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تبھی تو میدان کربلا میں جانے کا واقعہ بیان کیا کہ میدان کربلا سے آ رہا ہوں، تو حضور کا وصال شریف کے بعد میدان کربلا میں جانا اس بات پر عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ اچھا، دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ اپنے مبارک ہاتھوں میں خون کا بوتل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اس سے پتا چلا کہ شہداء کی خون کی عظمت بہت اعلیٰ ہے۔ شہداء کا خون یہ معمولی نہیں ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا، تکلیف دی گئی، انشاءاللہ کل اس پر بھی حدیث ایک بیان کی جائے گی، ہمارے سامنے یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن ان ریالٹی ان کا خون مبارک اتنا اعلیٰ کہ ہمارے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس حدیث کو بیان کرنے والے بڑے بڑے امام انکلوڈنگ حافظ ابن کثیر، کیا پتا چلا محدثون کا، مفسرون کا، محققون کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی آج بھی وصال کے بعد، موت کا مزہ چکھنے کے بعد زندہ ہیں اور جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جب حدیث اور تفسیر میں آ گیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات کا منکر ہے اور حضور کے علم کا منکر ہے اور حضور کی گواہی کا منکر ہے، اس کا مطلب وہ عالم ہوگا، مفتی ہوگا، شیخ الحدیث ہوگا، ان ریالٹی وہ جاہل ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت اس کو نہیں پتا، حدیث اس کو نہیں معلوم، تفسیر اس کو نہیں معلوم۔ یہ بغیر قرآن، حدیث اور تفسیر کے آپ جیسے نوجوانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے محترم حضرات، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، آپ بھی صرف اور صرف سنی علماء کے سائے میں رہیں اور اپنے بچوں کو بھی سنی علماء کے ہی سائے میں رکھے۔ کسی وہابی، نجدی، غیر مقلد کی نہ بیان سنے، نہ ان کی نصیحتیں سنے اور نہ ہی ان کی کتابیں پڑھے، ایون اگر وہ غوث پاک کی کتاب دے تو بھی نہیں پڑھنا، اس لیے کہ یہ ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر میں بھی چوری کرتے ہیں، جو حدیث میں بھی ترجمہ غلط کرتے ہیں، تو بعید نہیں کہ غوث اعظم کی بات کو بھی الٹا کر کے آپ کے سامنے پیش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک